کا دوسرا پہلو ہے کہ جو ہے وہ مرید کے کیا حقوق ہے مرشد کے ذمے، کہ مرشد جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے اب لے کے چلنا چاہیے مریدوں کو. آج ہم اس پر بات کریں گے، اس لیے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحانی پرچے کے دو سوال ہیں، ایک صبر کا سوال اور دوسرا شکر کا سوال. اور ان سوالوں کا جواب جو ہے انسان کا حال بھی بن جائے، اس کا قال بھی بن جائے، اس کے لیے مرید اور پیر کا تعلق جو ہے وہ آپس میں وابستہ ہونا ضروری ہے. بالکل. تو اس تعلق کے وابستگی کے بعد جو ہے اب یہ صبر اور شکر حال اور قال دونوں بنتا ہے، کہ صرف قال جو ہے وہ نافع نہیں ہے بلکہ حال بننا ضروری ہے. تو وہ اس تعلق کے بغیر ممکن نہیں. اب جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں. کچھ فرائض ہیں جو مرید کے ذمے ہیں اور فرائض کی ادائیگی سے مرشد کا حق ادا ہوتا ہے. کچھ فرائض مرشد کے ذمے ہیں، اس کی ادائیگی سے مرید کا حق ادا ہوتا ہے. تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو ہے فرائض کہ جو کہ مرید کے ذمے ہیں، جب وہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو شیخ کا اور پیر و مرشد کا حق ادا ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے ان فرائض پر جو شیخ کے ذمے ہیں. شیخ جب ان کو ادا کرتا ہے تو مرید کا حق ادا ہوتا ہے. اچھا. اس کے اندر پہلا جو ہے وہ حق یہ ہے، پہلا ادب مرشد کے لیے ہے کہ تصحیح نیت ہو، کہ وہ سب سے پہلے اپنی نیت کو سچا کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خلق الہی کا کام اس کے ذمہ لگا دیں اور مخلوق کو اس کی طرف رجوع ہو اور مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو اور خلق خدا ایک فیض عام اس سے لینے کے لیے بڑھے، تو وہ سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ اس منصب پر جو ہے ہائر کر لیا گیا، اللہ نے اس پر مجھے فائز کر دیا ہے، اب اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر نیت کو جھانکے، اس کے اندر دنیا طلبی کی کوئی نیت نہ ہو، خالص یہ نیت ہو کہ اللہ نے مجھے اس منصب پر قبول کر لیا اور یہ خلق خدا کو جو میرے طرف رجوع ہو رہا ہے یہ اللہ ان کی جو ہے تربیت اور فیضان میرے ذریعے سے جاری کرنا چاہتا ہے. تو اپنی نیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے کہ اللہ اس دل کو جو ہے تو پاک کر دے اور جو میں کروں وہ خالی تیرے رضا کے لیے ہو، اس میں غیر کا کوئی شائبہ نہ ہو. ٹھیک. یہ پہلا جو ہے یہ ذمہ داری شیخ پر یہ. اور دوسری ذمہ داری شفقت اس کو اپنے مریدوں پر ایسی ہو کہ جیسے باپ کو اولاد پر ہوتی ہے. یعنی باپ سے بڑھ کر شفقت اولاد پر کس کو ہوگی؟ اس درجے کی شفقت جو ہے پیر و مرشد کو اپنی مریدوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ چاہیں کہ کسی بھی لمحے میں یہ میرے مرید جو ہے کسی نقصان اور مضر راستے کی طرف نہ جائیں بلکہ نفع کا راستہ اختیار کریں. جب یہ ہمدردی اور یہ جو ہے شفقت کا جو ہے درجہ اس شیخ کو حاصل ہوگا، اب اس کا فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے مریدین تک پہنچائے گا. تو لہٰذا شفقت جو انتہا درجے کی ہو. اور تیسرا صحبت، یعنی ان مریدوں کو صحبت مہیا کرے، یعنی ان کے درمیان بیٹھے، اپنی خلوت خانے سے نکل کے ان کے درمیان بھی بیٹھے، ان سے بات چیت کرے، ان میں بیٹھ کر اپنا فیضان ان کی طرف پہنچائے، ان پر توجہ کرے، اس توجہ کے نتیجے میں فیضان اس کی طرف جائے. جیسے مرغی جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر توجہ دیتی ہے، درمیان میں کچھ وقت کے لیے نکلتی بھی ہے، چلتی پھرتی بھی ہے، دانہ چگنے کے بعد پھر دوبارہ آ کے اس پہ بیٹھ جاتی ہے. تو نتیجہ ہے کہ 21 دن 22 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں. تو یہ صحبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صحبت مہیا کرے. یہ نہیں کہ ہر وقت اپنے خلوت خانے میں پڑا ہے اور مرید کو جب ملنے کا موقع ہی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں کہ مریدین اس کے پاس آ کر جمع ہوں. تو یہ نہیں، وہ ہونا چاہیے. بلکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلوت خانے سے نکل کے مریدوں میں آ کے جب بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میری تنہائی کے اندر 2 رکعت تمہارے ساتھ اس جلوت کے اندر بیٹھنے سے افضل ہیں تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ بیٹھتا، میں ان 2 رکعت کو ادا کرتا. لیکن گویا کہ وہ خلوت کی جو 2 رکعتیں میری جو خالص رجوع اللہ کے ساتھ ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھنا، تمہارے ساتھ بات چیت اور گپ لگانا یہ اس 2 رکعت سے افضل ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں تم میں آیا ہوں. تو صحبت جو ہے وہ مہیا کرے. اور تیسرا جو ہے تربیت. ظاہر ہے کہ جب صحبت ہے اب تربیت، اس تربیت کا حرص ہونا چاہیے کہ میری مریدوں کی تربیت کروں. جیسے انسان اپنے جسم و جان کے اندر جو ہے کوئی کونا کھدرا جو ہے وہ ٹیڑھا رہنے نہیں دینا چاہتا بلکہ ایک ایک نوک پلک اپنے چہرے کی اور کپڑے کی سیٹ رکھنا چاہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ سوچے یہ جو میری اولاد کی طرح میرے مریدین ہیں ان کے اندر بھی میں نظر رکھوں اور نگرانی کروں کہ اس میں کون سے اخلاق ایسے پیدا ہو رہے جو برے ہیں، کون سا ایسا راستہ اختیار کر بیٹھے، کون سی ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے جو بات اس کو فیوچر میں غلط لے جائے گی، فوراً تربیت کرے، فوراً ان کو ٹوک دے کر نہیں یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے. تو گویا کہ یہ تربیت کا جو خاص جو جذبہ حرص رکھے تاکہ مریدین کے بالکل ایک گویا کہ پر کاٹتا رہے، جس سے یہ بالکل وہ بیلنس ہو کر چلتے رہے تاکہ اصل منزل ان کے آسان ہو.
اور ایک حق یہ لکھا ہے کہ للہیت، للہیت کا مطلب یہ ہے کہ مریدین کے مال اور پیسے پر نظر نہ ہو، وہ بھلے جتنا بھی دنیا دار ہو، جتنا پیسے والا ہو، اس کی نگاہ ہو، بھلے بادشاہ وقت آ کر مرید ہو جائے، لیکن اس کی بادشاہت، اس کے پیسے پہ کوئی اس کی نگاہ نہ ہو، نگاہ اس کی اللہ پر ہو، اور یہی سوچے کہ اس کی میں جو خدمت کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. اور یہ اگر بادشاہ وقت ہے تو ایک ایسا بادشاہ بن جائے کہ جو کہ ولی بھی ہو، سبحان اللہ. تاجر ہے تو ایک ایسا تاجر بن جائے جو اللہ کا ولی بھی ہو، یہ مدرسے میں استاد ہے ایک ایسا استاد بن جائے جو اللہ کا ولی بھی ہو. وہ اس کو ولایت و معرفت کے راستے طے کرانے کی اس کو فکر ہو، یہ فکر نہ ہو کہ اس کا مال پیسہ جو ہے اس پہ نگاہ ہو اور یہ مجھے اس سے کوئی منافع مل جائے، یہ اس پر نگاہ نہ ہو. تو کہ اس درجے کی اس کے اندر للہیت ہونی چاہیے. اور پھر اس کے اندر جو ہے ملاطفت ہو، لطف و کرم، لطف و کرم ہو کہ مطلب ایک ان کے ساتھ اتنا یعنی اپنے مریدوں کے ساتھ بے تکلف ہو، مریدوں کے ساتھ اتنا آسانی یعنی ریچیبل ہو کہ مرید بالکل آسانی سے اس سے بات پوچھ سکیں، آسانی سے اس کے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں کہ بالکل ایسا خشک انداز سے بیٹھا ہو کہ جناب کبھی چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہ ہو، ایسے دبدبے اور روب کے ساتھ بیٹھا ہو کہ مرید بالکل خوفزدہ رہے، نہیں بلکہ ان کے ساتھ مزاح کرے، خوش گپیاں کرے، ان کے ساتھ بالکل بے تکلف ہو جائے تاکہ بالکل بے تکلفی سے وہ اپنے جو احوال ان کے سامنے رکھیں. یا اس بے تکلفی کے اندر وہ اگر کوئی ٹیڑھی حرکت کریں تو اس کو فوراً ان کی اصلاح کا موقع ملے، کیونکہ بے تکلفی بندہ تھوڑا سا بے باک ہو جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کتنی کامل ہے اور کتنی جو ہے ناقص ہے. تو گئے ملاطفت رکھے اور ان کے ساتھ خوش گپی کرے، یہ اس کے اندر. اور پھر ایک جو حق یہ ہے کہ اس کی حکمت ہو. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مرید کی اس کا پیرامیٹر ایسا ہے اس کی نگاہ میں ہو کہ فوراً مرید کی کیفیت حالت کو سمجھ جائے یہ کس لیول کا بندہ ہے. اگر عظیمت کے درجے پہ جانے کا بندہ ہے اس کو عظیمت کا راستہ اختیار کروائے. اگر دیکھیں یار یہ ڈھیلا ڈال رخصت کے راستے پہ چلانا ہے اس کو رخصت کے راستے پہ چلائے. یہ نہیں کہ اگر وہ ایسا کہ 5 نمازیں مشکل سے پڑھتا ہے تو اس کو 5 نمازوں پہ رکھے، 5 نمازوں میں اس کو پابند رکھے، اس میں اس کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دے. لیکن اگر دیکھیں کہ اس میں استعداد تہجد کی بھی ہے، اس میں اشراق کی بھی ہے، اس کو اشراق اور تہجد کی طرف لے کر جائے. تو یہ شے کی حکمت پر ہوگا کہ وہ دیکھ کے اندازہ کرے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی، آپ اسی انداز سے صحابہ کو لے کے چل رہے تھے. یہ وجہ کہ بہت سے صحابہ چکو دیہاتوں کے وہ بس اپنی زراعت تجارت کرتے تھے، 5 وقت کی پوری نماز پڑھتے تھے، اور نبی نے ان کو بھی بشارت جنت کی دے دی تھی. لہٰذا حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ 5 دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5. کہ 5 سے زیادہ تو نہیں ہے؟ فرمایا الا ان تطوع، اپنی مرضی سے نفلیں پڑھو تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن فرض 5 ہی ہیں، 5 ہی فرض ہے بس صحیح ہے. کہنے لگا 5 سے 4 نہیں ہونے دوں گا اور 5 سے 6 بھی نہیں کروں گا، پوری 5 پڑھوں گا. یہ کہہ کے جا چل دیا، یعنی نبی سے یہ وعدہ کر کے نکل گیا. جب جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلس والوں نے فرمایا اہل مجلس اگر تم نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو. سبحان اللہ. تو کہ 5 نمازوں میں جنت کی بشار. اور جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر آدمی اچھا ہے، اگر تہجد پڑھنے لگ جائے تو ان کو تہجد پہ لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی استعداد. بھائی یہی کمال مرشد کو ہوتا ہے، کیونکہ مرشد اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے امت کے اندر. تو وہ نائب بن کے وہ آگے جو ہے وہ علوم نبوت پھیلاتا ہے اور صحبت نبوت کے اثرات آگے پہنچاتا ہے. تو لہذا اس کو بھی اسی پیٹرن پہ نگاہ رکھنی چاہیے، لہذا وہ حکمت کے ساتھ لے کر چلے. لہذا کسی کو 5 نمازوں پہ چلا رہا ہے، کسی کو تاجو اشراق پر بھی نظر ہے، کسی کو ایک رکوع تلاوت پہ اس کو پکا کر دیا، کسی کا پورا پارا ذمہ لگا دیا. تو یہ پیر و مرشد تو یہ حکمت کے ساتھ لے کے چلے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ وہ مریدین کے حقوق ادا ہوں گے اور اس کی طرف سے یہ ذمہ داری جب پوری ہوگی تو یہ سلوک کا راستہ جو ہے وہ عبور کرنا آسان ہوگا اور منزل سامنے کھڑی ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ. حضرت یہی میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا تھا، اس کی ایکسٹینشن سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ایک شیخ کی مثال ایک کسان جیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زمین کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے حوال کو، پھر بیج بوتا ہے. تو شیخ بھی اپنے مریدوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، کیفیات کو پہچانتا ہے، پھر ان پہ محنت کرتا ہے. تو حضرت ایک شیخ کیسے یہ پہچانتا ہے؟ وہ اس کے پاس کیا ایسے ٹولز ہوتے ہیں کہ جس سے وہ پہچانتا ہے کہ اس کی یہ استعدادیں ہیں، یہ صلاحیت ہے؟ یہ آپ کی بات پہ مجھے بات یاد آ گئی کہ میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تو امام الاولیاء تھے، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، سب فیضان انہی سے ہے میرا ماشاءاللہ. تو انہوں نے سنایا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے جلالی تھے ویسے،
تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا آپس میں ایک زمانے میں اختلاف رہا، مسلم لیگ اور کانگریس کا جو سلسلہ رہا، تو اس پر ایک بات آ گئی تو وہ حضرت لدھیانوی شہید نے فرمایا کہ حضرت بنوری سے کہا گیا نہیں، حضرت تھانوی کو اصل میں پتہ نہیں تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یوں ہے، لہٰذا اس پر انہوں نے یہ بات کی، ایسے کوئی ایک بات تھی، یہ بات کی، تو اس پر جو ہے وہ حضرت بنوری کا تو جوش میں آ کے کہا، حالانکہ حضرت بنوری حضرت تھانوی کے مرید ہیں، ان سے بیعت ہیں، لیکن ظاہر ایک علمی گفتگو کوئی ہو رہی تھی، تو جوش میں آ کے کہا اگر پتہ نہیں تھا تو حکیم الامت کیوں بنے؟ اگر یہ بات پتہ نہیں تو حکیم الامت کیوں بن گئے؟ تو کہنے کا مطلب ہے حکیم الامت جب بنے ہیں تو حکیم الامت تو پھر حکمت اس کے پاس اس کو نظر ہونی چاہیے. بالکل. تو بات وہی والی ہے آپ کی اس بات پہ کہ شیخ بنا کیوں بھائی؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مرید جو ہے اس کی دل کی استعداد کیا ہے. کیونکہ دل کی زمین کی استعداد، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اپنی زمین کی استعداد جانتا ہے، تاجر اپنی پروڈکٹ کی کیفیت جانتا ہے، سب اپنی اپنی کیفیت جانتے ہیں اپنے تو یہ کیا شیخ بن گیا کہ جانتا نہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ اوپر کا جو شیخ ہے جو اس کا پیر و مرشد ہے اس کو اجازت بیعت اس وقت دیتا ہے جب وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نگاہ اس کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، یہ پیرامیٹر اس کو حاصل ہو گیا کسی درجے میں، تبھی جا کے اس کو اجازت دیتا ہے اور پھر وہ آگے جو ہے وہ اسی نگاہ سے پھر دیکھتا ہے. اور پھر اس کے اندر ہوتا یہ کہ پیر و مرشد جیسے کوئی مرید ہوتا ہے تو پیر و مرشد اللہ کی رجوع کرتا ہے. اور یہ لکھا آداب میں سے کہ جب مرید شیخ کی طرف رجوع کرے اس کا مرید بنے تو شیخ جو ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ یہ میری طرف تو نے بھیج دیا اس کو کہ میں اس کی تربیت ظاہر باطن کی کروں، اب آپ مجھے القاء اور میری رہنمائی کیجئے تاکہ میں اس کی جو تربیت کر سکوں، اس کو منزل تک پہنچا سکوں. تو مرید شیخ کو چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے. جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے دل میں القاء کرتا ہے. اس القاء کے نتیجے میں اس کے احوال کھلتے ہیں کہ یہ کس لیول پر ہے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے مطابق شیخ پھر اس کی تربیت کو لے کے چلتا. یہ ہے اس طرح پتہ چلتا. حضرت یہ جو آپ نے اتنی ذمہ داریاں بتائی ہیں ایک شیخ پر ہوتی ہیں، تو ایک شیخ ہے اس کے ہزاروں اور لاکھوں مرید ہیں، تو وہ تو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے ان میں ہی گھل جائے گا، ان کرتے کہ میرا کوئی مرید غلط نہ کر دے، کوئی غلطی نہ کر دے، کوئی بری حرکت نہ سرزد کر دے. تو حضرت پھر ان کی شیخ کی استعداد بہت ہائی ہوتی ہے کہ وہ گھلتے نہیں ہیں، یا کس طرح وہ ہینڈل کرتے ہیں اتنے بڑے سٹریس کو؟ بالکل، بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. بالکل یہ اس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی نصرت لے کے چلتے ہیں. میں جیسے بتایا 10 لاکھ مرید ہیں لیکن ان کا رجوع اللہ ہے، اللہ تو رجوع کر کے کہا یا اللہ یہ جو 10 لاکھ مرید ہیں میری ذمہ داری ہے اور آپ نے مجھے اس ذمہ داری دے دی ہے میرے شیخ کے ذریعے سے، یا اللہ آپ اس میں میری نصرت مدد کیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ وہ صحراؤں کے ذروں کی گنتی جانتا ہے. بے شک. اب اللہ جو ہے اس کی نصرت مدد کرتے ہیں، نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ تربیت کرواتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جو ہے اپنے اپنے مقام پہ بیٹھے ہی اللہ کے ولی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی صرف تھوڑی سی ادنا توجہ ہوتی ہے، وہ توجہ سے دل پہ اثر پڑتا ہے. اور پھر پیر و مرشد خاص لمحات کے اندر جو ہے بیٹھ کے توجہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ ادب لکھا کہ شیخ کو اپنے مریدوں پر توجہ ڈالنی چاہیے. اچھا. وہ خاص لمحات میں بیٹھ کے توجہ ڈالتا ہے کہ یا اللہ معلوم نہ معلوم جو میرے مریدین سالکین ہیں یا اللہ ان پر توجہ ڈال، ان کے قلب پر توجہ ڈالتا ہے، ان کی روح پر توجہ ڈالتا ہے کہ یا اللہ یہ ان کے اندر تو اپنا تعلق پیدا کر دے، اپنی محبت کی خوشبو پیدا کر دے. یہ توجہ ان کے دل پر جب ڈالتا ہے تو اللہ سے جو نصرت مانگ چکا ہے، اللہ اپنی نصرت سے ان کے دل کے اوپر اپنے تعلق میں اللہ کی محبت و خوشبو پیدا کر دیتے ہیں. تو مریدوں کے اندر خود آٹومیٹکلی نیک اعمال کی طرف توجہ ہونے لگتی ہے، گناہوں سے وہ ہٹنے لگتے ہیں اور تھوڑا جو ہے وہ جو اپنے حقوق اللہ حقوق عباد کی توجہ ہوگی، گناہ اور آخرت فکر یہ ان کے اندر آٹومیٹک اخلاق پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا. تو یہ اس طریقے سے وہ منزل پہ پہنچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، اس میں آپ ہمیں کالز کر کے بتائیے، اپنے حوال سے آگاہ کیجئے. اور اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے ان کو کال پہ لیتے ہیں. جی کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ دونوں کو سلام. مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی و صحت دے. سوال میرا یہ ہے آج کے حوالے سے کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا تو بہت سے مرید ہم جیسے جس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ہم لوگ کبھی سامنے نہیں آئے، ہم لوگ گھروں میں بیٹھے اور ہم نے انہیں بیعت کر لی ان سے، تو پھر ان پہ نظر کیسے ڈالتے ہیں یا ان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میری مرید ہے یا میرا مرید ہے؟ تو اس کے لیے کیسے؟ اور دوسرے کہ میں نے ویسے تو بیعت کی ہے ہر مرتبہ پروگرام میں،
لیکن باضابطہ پیپر بھیج کے یا فارم بھیج کے نہیں کیے تو اس کا طریقہ بتا دیں یا کوئی نمبر کہ میں بیعت کر سکوں, اور پھر وہ ان کو کیسے, ان پہ نظر کیسے ڈالتے ہیں کہ ان کا ظاہر یا باطن جو ہے ان کا وہ صحیح ہو سکے. جزاک اللہ. جی کالر, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. دونوں سوالات بہت اچھے ہیں, حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں. جی ماشاءاللہ, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور واقعی ظاہر ہے کہ جو نظریہ اس میں نظر کیسے ڈالتے ہیں, اصل یہ نظر باطنی نظر ہے, اور باطنی نظر کے لیے حصی طور پہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے باطنی نگاہ جو ہے پیر و مرشد ڈالتا ہے, اور باطنی نگاہ ڈالتے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یا اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں, جو بیعت ہو گئے ہیں, جیسے آپ بیعت ہو گئی ہیں, اب میرے مریدین اور سالکین میں شامل ہو گئی ہیں, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لے کر, نصرت لے کر وہ یہ توجہ ڈالتا ہے کہ یا اللہ جو اس خطے کے اندر جہاں جہاں بھی جو مریدین ہیں میرے, جہاں میرے سالکین ہیں, یا اللہ آپ ان کے قلب کو اپنا بنا لیجیے, اپنے دل کو اپنا بنا لیجئے, ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیجئے, ان کے لیے نیک اعمال آسان کر دیجئے, گناہ ان کے لیے مشکل کر دیجئے. یہ توجہات ڈالتا ہے. تو چونکہ ظاہر ہے کہ اس کے تو ایک ذریعہ بن رہا ہے, اصل تو اللہ اپنی نصرت سے ان کے قلوب کے اندر کیفیت پیدا کرے گا. نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے مقام پہ ان پہ جو ہے وہ کیفیات جو ہے وہ نازل ہونے لگتی ہیں, بھلے شیخ نے ان کو نہ دیکھا ہو. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ اگر نامحرم عورت ہے تو شیخ کو اس کی کو سامنے پردے میں اس سے بات ہوتی ہے, اس کو دیکھنے کی ویسی بھی اجازت نہیں. لیکن یہ کہ اگر مقام میں دور ہے تو لیکن تعلق, وہ کنیکشن جو ہے باطنی قائم ہو گیا ہے, اس باطنی کنیکشن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس توجہ کا اثر مریدین تک پہنچاتے ہیں. اور باقی آپ نے اگلی بات کی کہ آپ بیعت جو ہو گئی ہیں تو پروگرام میں, تو بس پروگرام میں جو بیعت ہو گئی بالکل صحیح ہے, آپ کی بیعت باقاعدہ بیعت ہے, اس لیے آپ کو کوئی اور سلسلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہ جو اعمال و اشغال بتائے جائیں اس کے اوپر آپ عمل کرتی رہیں, انشاءاللہ آپ جو ترقی کرتی رہیں گی. جی ماشاءاللہ. ناظرین ہماری لائنز کھلی ہوئی ہیں, آپ کی کالز کا انتظار رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم حضرت والا سے مزید تفصیل اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک شیخ کامل کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو حضرت اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ دنیا کا ایک عام تکوینی نظام ہے, طریقہ ہے کہ ہر بڑے پر ایک بڑا ہوتا ہے. تو جب ایک شخص شیخ کامل بن گیا تو کیا اب بھی اس کا شیخ اس کی نگرانی کرتا ہے, یا اب یہ شیخ کامل آزاد ہو جاتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. اور یہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں تو شیخ کامل جو ہے آگے اس کو اجازت خلافت دے کر مستقل کر دیتا ہے, انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے. اچھا. ہاں, جیسے باپ اپنے بیٹے کو, بیٹا اس کا بالغ ہے, سمجھدار ہے, اب باپ نے اس کو بزنس کرا دیا, شادی کر دی, انڈیپینڈنٹ کر دیا, رہے مطلب گھر میں رہا ہے. اچھا. اب وہ اس حیثیت سے باپ کی اس کے اوپر ایک نگرانی رہے تو رہے, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اپنے ڈیسیزن خود کرتا ہے اور خود ہی اپنا بزنس کر رہا ہے. باپ یہ کبھی کبھی اپڈیٹ لے لیتا ہے, یا یہ بیٹا کبھی کبھی ایڈوائز لے لیتا ہے باپ سے. بالکل اسی طرح شیخ کا یہ ہوتا ہے کہ شیخ بھی ایک منزل طے کرانے کے بعد اس کو آزاد و انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے کہ اب آپ مستقل بذات ہو کر کام کریں. پہلے شیخ رجوع اللہ کر کے اس پر توجہ ڈالتا تھا, اب خود اس کو یہ کر دیتا ہے کہ اب تو خود ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کر. سبحان اللہ. اب وہ پھر اللہ سے رجوع کر کے اپنے آگے جو مریدین ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہے. جی. تو یہ ہوتا تو, لیکن ویسے چونکہ شیخ جو ہے اس کا شیخ چونکہ واسطہ بنا ہے اس مقام پہ پہنچانے کا, اور واسطے کی قدر کرنی چاہیے, لہذا وہ شیخ جو ہے وہ اپنے شیخ کی قدر کرتا ہے, جب آتا ہے اس کی عزت کرتا ہے, کوئی مشکل الجھن پیش ہے اس سے فیضان لیتا ہے, اس سے ایڈوائز لیتا ہے. لیکن یہ جو اس کا بڑا شیخ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے تاکہ اب ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کر کے, اور اللہ سے دعا کر دیتا ہے. وہ جب اس کی اجازت خلافت دیتا ہے تو یا اللہ میں تو پہلے تجھ سے رجوع کر کے اس کی طرف توجہ کرتا تھا, یا اللہ اب میں نے اس کو اجازت دے دی, اب آپ یہ آپ کی طرف رجوع کرے گا, آپ اس کو براہ راست اس کی رہنمائی فرمائیے. وہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے. جی بالکل, یہ نظام چلتا ہے. اور حضرت اگر ایسا ہو اس نظام میں کہ جو بزرگ شیوخ تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہے, وہ اللہ کی طرف سفر کر چکے ہیں, اب شیخ کامل تو موجود ہے لیکن ان کے کوئی پچھلے شیخ نہیں ہیں, تو کیا وہ حضرت خضر علیہ السلام سے رہنمائی لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی نظام ہوتا ہے حضرت؟ لیکن اس میں جن کے شیخ فوت ہو چکے اور خود شیخ بن چکا ہے, اب وہ تو اس کو اب کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے, اب وہ خود آگے, اب وہ خود اللہ سے براہ راست جو رجوع کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ سے رجوع کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اب رہنمائی کرنے کی اللہ کی دو سنتیں ہیں. ایک سنت اللہ براہ راست اس کی رہنمائی کرتے ہیں, القاء کرتے ہیں, مکاشفے ظاہر کرتے ہیں, رویا صادقہ صالحہ کے اندر ان کو رہنمائی کر دیتے ہیں, یا یہ تکوینی طور پہ ایسے احوال ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا جو ہے تمام اولیاء کا جب مرکز محور حضرت خضر علیہ السلام ہے,
تو بس اوقات اللہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے رہنمائی کراتے ہیں. تو حضرت خضر کو متعین کر دیا, حضرت خضر کے ذریعے سے وہ کسی بھی حال میں آ گئے, کسی بھی حلی میں آ کے ملاقات ہوئی اور کوئی نصیحت کر کے چلے گئے, جو اس کی مشکل تھی اس کی مشکل حل ہو گئی. تو اس طریقے سے تو ایک براہ راست کرتے ہیں, ایک بالواسطہ حضرت خضر کے کرتے ہیں, کیونکہ خضر اولیاء اللہ کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. اور سر آج کل یہ کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کہ شیخ کامل جب اپنے مریدوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھتے ہیں اور لطف و کرم رکھتے ہیں تو شیخ جڑے رہتے ہیں, تو مرید جڑے رہتے ہیں اپنے شیخ سے, لیکن جہاں شیخ نے ذرا سی سختی دکھائی تو دوڑ لگا دیتے ہیں. تو حضرت اس کیس میں مطلب کہ شیخ پر کیا ذمہ داری آتی ہے, کہ کیا وہ بس نرمی کا ہی برتاؤ رکھے ایسے نالائق مریدوں کے ساتھ, یا ان کو تھوڑی سختی دکھائے؟ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا, لیکن سواری کے سختی دکھانے سے ویسے دوڑ جاتے ہیں. لہذا سختی, اس کا مطلب دوڑنے والے وہ اس راستے کو سمجھے نہیں. اچھا, وہ اس راستے کو سمجھے نہیں کہ راستہ ہے کیا. اچھا. سختی تو باپ بھی دکھاتا ہے. جی بالکل. تو باپ کا گھر تو چھوڑ کے نہیں جاتے. جی بالکل. جاتے تو پھر لوٹ آتے ہیں. جی بالکل. بلکہ ماں اگر پٹائی کر تو بچہ وہ ماں کی گود میں سر دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیونکہ وہ اس تعلق ماں اور بچے کے تعلق کو بچہ سمجھتا ہے, بچے اور باپ کے تعلق کو بچہ سمجھتا ہے. لیکن یہ مرید جو شیخ کی سختی پر اس کو چھوڑ کر چلا گیا, اس کا مطلب اس سے اس راستے کی حقیقت سمجھی نہیں ہے, اس شیخ کی حیثیت کو سمجھا نہیں, اس تعلق کو پہچانا. اگر پہچانا ہوتا تو سوچتا ہے یہ سختی شیخ کی جو ہے یہ خالی میرے نفع کے لیے ہے, اس میں شیخ کا کوئی نفع نہیں. کیونکہ میں نے بتایا کہ شیخ تو ہے ہی وہ شیخ جو للہیت کے ساتھ کام کرتا ہے اور تصحیح نیت کے ساتھ کرتا ہے, اس کو دنیا کو کوئی مفاد مقصد نہیں, اس سامنے والے کا نفع مقصود ہوتا ہے. تو لہذا مرید کو یہ یقین اور یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ اگر مجھے ڈانٹ رہا ہے اس میں میرا نفع ہے, شیخ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. میرے کبر کو توڑ رہا ہے, میرا تکبر ٹوٹ رہا ہے, میری اصلاح ہو رہی ہے, مجھے بات ہمیشہ کے لیے جو ہے پڑھا دی جا رہی ہے تاکہ آئندہ میں یہ غلطی نہ کروں. تو وہ جب یہ مرید سمجھنے لگے گا, جھکے گا اس بات پر, تو وہی نوازا جائے گا. اچھا. وہی نوازا جائے گا, اور جو بھاگ جائے گا وہ پھر نوازا نہیں جاتا, وہ معروف رہتا ہے. اچھا. اور باقی شیخ کی ملاطفت وہ اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ شیخ جو بالکل جو ہے وہ اکھڑ ہو کر بیٹھا رہے, بالکل خشک انداز سے ان کو ڈیل کرے. ہاں یہ ہے کہ جب سختی کا موقع ہے تو سختی بھی کرے, لیکن سختی کو بھی بڑی حکمت کے ساتھ, اس انداز سے کہ اس میں مختلف طریقے لکھیں. حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول والا میں اکیلے میں اس کو کہے, اکیلے میں اس کو سمجھا, دیکھے یہ آپ نے یہ جو کیا یہ غلط ہے, یہ خلاف سنت ہے, یا یہ خلاف مروت ہے, یہ نہ کیا کرو. اس کو کہہ دیا, پھر دیکھا کہ اس پہ عمل کر لیا, دیکھا نہیں پھر کر رہا ہے, پھر ایک دو آدمیوں کے سامنے چلتے چلتے کہتے دیکھو میاں تمہیں میں نے کہا نا یہ نہ کیا کرو, یہ صحیح نہیں ہے. اب دو چار آدمیوں میں کہا تو پھر بھی وہ ڈیٹ کا ڈیٹ, پھر بھی نہیں مانا. اب بھرے مجمع میں مجلس لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کو کھڑا کر کے کہ دیکھو تم نے یہ حرکت کی, یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ تمہیں متعدد بار سمجھا چکے. تو تیسرے مرحلے کے اندر بھرے مجمع میں, کیونکہ بھرے مجمع میں کرنے کی جو انسلٹ ہوتی ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے, لیکن آپ اس کو موقع دیں, پہلے اکیلے میں سمجھائیں, پھر ایک دو اپنے خاص خدام کی موجودگی میں کہہ دیں, پھر بھی نہیں باز آئے تو پھر بڑے مجمع میں کہہ دیں. تاکہ اب کیا ہوگا, اب سارے مجمع کو آپ نے اس کا شیخ بنا دیا. پہلے آپ ہی شیخ تھے, اکیلے میں اگر سدھر جاتا تو پھر یہ آپ اکیلے شیخ رہتے. لیکن اس ظالم نے جب سنی نہیں, اب بھرے مجمع میں جب اسے کی, اب سارا مجمع اس کا شیخ ہو گیا. اب جب وہ حرکت کرنے لگے گا, دیکھا حضرت صاحب نے تجھے منع کیا تھا, تو نے پھر یہ کر دیا. وہ کہتا ہاں یار, وہ پھر کر لے دوسرا, یا حضرت صاحب نے منع کیا پھر تم, تو سارے اس کے شیخ بن گئے. تو یا سدھر جائے گا یا نکل جائے گا. تو یہ طریقہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. لیکن شیخ نے اپنا حق ادا کر دیا.